اور مجھے باقاعدہ اس فتوے کے بعد مجھے ایک اہل سنت بھائی کا میسج آیا اور وہ مدرس ہیں ایک مدرسے میں، اور انہوں نے کہا یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وہ کسی درویش نے کیا خوب کہا، ایک پنجابی کا شعر ہے کہ اکھے جا ملنگا سارے آپے مان لین گے، آج نہیں تو کل سارے علی علی کہن گے۔ تو آج کا دور وہ دور ہے جس میں حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں، اور وہ غلط فہمیاں جو کچھ عناصر کی جانب سے پیدا کی گئیں مسلکی طور پر، خصوصاً ذکر اہل بیت کو لے کر، وہ اپنے آپ ختم ہو رہی ہیں، اور لوگ محبت اہل بیت کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ساری دنیا میں یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر۔ ہم دنیا بھر میں ہونے والے واقعات آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور آج جس موضوع پر یہ ویڈیو ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم اور حیران کن تبدیلی ہے جس متعلق ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے تو یہ ایک روش عام کی گئی بہت سال پہلے کہ جی اہل بیت کا جو ذکر زیادہ کرتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، لیکن یہ اب چورن پرانا ہو گیا اور بکنا بند ہو گیا مولویوں کو، اور اب ذکر علی ہر طرف ہے۔ ہیں کچھ عناصر جو مسل کی تعصب پھیلانے والے ہیں، لیکن جہاں وہ عناصر ہیں وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو محبت علی کا پرچار کرنے والے ہیں، اور ایسے افراد، ایسے عناصر زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک نظریہ عام کیا گیا مزارات کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، اور کہنا جی کہ مزارات پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، اور فتوے یہاں تک دیے گئے، اور یہاں تک کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تقریباً ایک دہائی پہلے 13-14 سال پہلے باقاعدہ ایک تنظیم بنی جو بدنامی کا سبب بنی دنیا بھر میں، اسلام کی بدنامی کا وہ لوگ سبب بنے، اور وہ مزارات پر حملہ کرنے والے، انہوں نے مقامات اہل بیت پر حملے کیے، صحابہ اکرام کے مزارات پر حملے کیے، اور یہاں تک کہ مسمار بھی کیا شام اور عراق میں، دولت اسلامیہ کی میں بات کر رہا ہوں، داعش کی۔ لیکن وہ وقت بھی گزر گیا، دشمنان اہل بیت کے پروپوگینڈے ناکام ہو گئے، ان کی ساری سازشیں ختم ہو گئیں، بے نقاب ہو گئیں، اور ذکر اہل بیت اور مقامات اہل بیت آج بھی روشن ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں عاشقان سلام عقیدت کے لیے جاتے ہیں ان مقامات پر کہ جو اہل بیت کے مقامات ہیں، اور جو صرف منسوب ہیں، جس مقام کے بارے میں کوئی روایت ملتی ہے، مستند نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ جی یہاں پر کوئی اہل بیت کی ہستی ہیں، مدفن ہے ان کا، وہاں پر بھی رش سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ تو یہ عزت ہے کہ جو اللہ نے اہل بیت کو بخشی، اور ساری دنیا اہل بیت کی چاہنے والی ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ذکر اہل بیت کی ترویج ہوتی ہے ویسے ویسے ان مقامات پر بھی رش بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے مصر میں آپ جانتے ہیں کہ مصر مسلکی طور پر اہل سنت، اور اہل سنت کا مرکز وہاں پر ایک ادارہ جامعہ الازہر، جسے اہل سنت کی چاروں فقہ کی نمائندگی حاصل ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تمام کی نمائندگی کرنے والا یہ ادارہ جامعہ الازہر ہے۔ اور گزشتہ روز اسی ماہ ربیع الاول میں ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، بیانیہ جاری کیا گیا ہے دارالفنا مصر اور جامعہ الازہر کی جانب سے، اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مقامات اہل بیت پر جانا، حاضری دینا، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اور ایسا کرنے والوں پر شرک کا فتویٰ لگانا، کفر کا فتویٰ لگانا یہ ناجائز ہے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے سمجھ لو کہ جو عناصر مزارات اہل بیت پر یا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے والوں کے خلاف کوئی فتویٰ دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں۔ کل یہ بیانیہ نشر کیا گیا، اور اس پر وہاں کے عالم دین نے بھی تفصیلی گفتگو کی عربی زبان میں، اور صرف یہی نہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا ایسا کیوں کہا گیا؟ ایک تو بہت مثبت تبدیلی جو کہ بہت اچھی بات ہے، دوسرا یہ کہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مقامات اہل بیت پر آنا شروع ہو گئے جب سے انہوں نے فضائل اہل بیت سنے اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اتنا وہاں پر اب رش ہے، جو کہ ایک مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ایک روایت ہے کہ بی بی کا مدفن مصر میں ہے، تو اس حوالے سے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین، آج بھی ایک ازدحام تھا لوگوں کا، ایک ہجوم تھا، جمع غفیر تھا لوگوں کا کہ جو وہاں پر شہزادی کو سلام عقیدت کے لیے اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے۔ اسی طرح سے مقام راس الحسین پر بھی بے انتہا رش مومنین کا
اس ساری صورتحال کے پیش نظر اس بیان کو دیا گیا ہے, یہ بیانیہ جاری کر دیا گیا ہے. تو دیکھیں اب وہ مولوی کہ جو ساری زندگی مخالفت کرتے رہے کربلا جانے والوں کی, مزارات پر جانے والوں کی, اب ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس مثبت تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے نظریات پر نظر ثانی کریں. اور میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں کہ میری کوشش الحمدللہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ محبت کی بات کی جائے, کسی پر طنز نہ کیا جائے. تو مجھے تمام مکاتب کے لوگ دیکھتے ہیں اور مجھے باقاعدہ اس فتوے کے بعد مجھے ایک اہل سنت بھائی کا میسج آیا جن کا مکتب دیوبند سے تعلق, اور وہ مدرس ہیں ایک مدرسے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اور انہوں نے مزید یہ بتایا کہ پہلی بار زندگی میں وہ کچھ ہی دنوں کے بعد کربلا جا رہے ہیں, کربلا مولا کی زیارت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی حضرت, گزارش یہ ہے کہ میں اہل سنت والجماعت نال تعلق رکھنے والا آدمی, علماء دیوبند نال تعلق ہے, اور میں خود بھی بحمدللہ رسمی طور تے صحیح عالم ہاں, مدرسے دے وچ استاد ہاں. میرے دل وچ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام ان کی الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبت رکھی ہے, خصوصاً اہل بیت محبت. اور کربلا معلیٰ میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری کا شرف نصیب ہوگا انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے, روضہ حضرت عباس کی زیارت کریں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے یہ بتائیں. تو دیکھیں یہ انتہائی مثبت تبدیلی ہے, انتہائی خوشائن بات ہے کہ فرقہ واریت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, مسلکی تعصب ختم ہو رہا ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں شعور ہے, جو شعور رکھنے والے ہیں, وہ اس نفرت کے بیانیے کی نفی کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ روش تمام مسلمانوں کی ہونی چاہیے, کیونکہ محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے. اس کو مسلکی تعصب سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے, مسلکی تفریق سے باہر نکل کر اس کی طرف آنا چاہیے. اور الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں, اور جیسا کہ اتنے بڑے ادارے کی جانب سے بھی یہ بات واضح کر دی گئی, اور ایک حیران کن تبدیلی ہے, بڑی مثبت تبدیلی ہے. انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ مقامات اہل بیت پر جانا یہ باعث ثواب ہے, مستحب ہے, اور اس چیز کی جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی مخالفت اس بڑے اہل سنت کے مرکز نے خود کر دی ہے. اور اب تو وہاں کے بڑے بڑے اکابرین نے, بڑے بڑے علماء نے ان مقامات پر جانا شروع کر دیا ہے جو کہ اہل بیت سے منسوب ہیں, اور وہاں پر جا کر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور در حقیقت یہ وہی بات اب کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ حسینی ساری دنیا میں, ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے, کہ شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے. تمام محب اہل بیت حسینی ہیں, جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. اور جو انتشاری ٹولہ ہے, جو انتشار پھیلانے والے ہیں, کم تعداد میں ہے گو کہ, لیکن وہ در حقیقت یزیدی ہیں, یزید سے محبت کرنے والے. ظاہر ہے جو یزید کا پیروکار ہوگا اس سے کوئی خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ساری دنیا اب حقائق تسلیم کر رہی ہے, اور یہ نعرہ ساری دنیا میں گونج رہا ہے کہ حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. مومنین اکرام, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.